کسی بھی، میں نے پچھلے سال یہ بتلایا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے یہ دیکھنا، اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو وہ غریب ہی ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی طالب علم مدرسے میں ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہا ہے تو یہ ایک سوچ بنی ہے کہ وہ غریب ہی ہوگا۔ اسی طرح مدرسے میں کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، تو اس کے بارے میں یہ پہلے سے بنا ہوا ہے کہ یہ غریب ہوگا، ہم بغیر پوچھے بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے ائمہ کے بارے میں ایک یہ سوچ بنی ہوتی ہے، تو صرف اس سوچ کی بنیاد پر آپ زکوٰۃ نہ دیا کریں۔ مدرسے میں اگر آپ دے رہے ہیں، طالب علم کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، تو یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ طالب علم زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ ذمہ دار کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو ذمہ دار سے آپ کو یہ بات کنفرم کر لینی چاہیے کہ آپ کے مدرسے میں ایسے طلبہ ہیں نا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کے یہاں 50 بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ سب ٹھیک ٹھاک گھروں کے ہوں، ایسا تو ہو سکتا ہے نا، تو یہ بھی پوچھ لیا کریں۔ اسی طرح امام صاحب کو ہدیہ دینے سے پہلے اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کی تحقیق ہو جائے کہ امام صاحب مستحق ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافی پہلے شاید بیان کے دوران اس کی وضاحت کی تھی کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، مجھے کوئی زکوٰۃ کی رقم نہ دے۔ ہمارے ساتھ ایک لطیفہ ہوا کہ ایک صاحب کچھ دنوں میں، سال میں ایک آدھ بار کچھ ہدیہ دیا کرتے تھے، تو ایسے ہی ڈاؤٹ ہوا تو ان سے ایک دن کہہ دیا کہ اب آپ ہدیہ دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے ہدیہ نہیں دیا۔ تو اس سے یہ خود کو گمان ہوا کہ شاید وہ اب تک زکوٰۃ کی رقم دے رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے والد صاحب بھی زکوٰۃ نکالتے تھے، ہم لوگوں کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو اس کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔